السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم انصاری۔ آج ہم بات کرتے ہیں نیپال میں مسلمانوں کے بارے میں، ان کے اور ہندوؤں کے درمیان اور دوسری برادریوں اور دوسرے مذاہب کے درمیان جو پائی جانے والی نفرت ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس مسئلے کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ دوستو، نیپال کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ ایک خوبصورت ایک چھوٹا ملک ہے جو تین طرف ہندوستان سے اور ایک طرف چین سے گھرا ہوا ہے۔ یہ پوری طریقے سے لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کا کوئی سمندری راستہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ رہتے ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، اسی کے ساتھ دوسرے مذاہب بودھ دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ مل جل کر کے یہاں پر رہتے اور بستے ہیں۔ اور اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے مل جل کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ لوگوں نے کیا ہے، اور ملک کو، قوم کو، سماج کو ترقی کرنے میں سب کا اپنا اپنا رول رہا ہے۔ لیکن حالیہ چند برسوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اتحاد تھا، جو لوگوں کے درمیان الفت و رواداری تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کئی سارے وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ نیپال میں مسلمان کافی دنوں سے بستے آئے ہیں اور ان کی تاریخ قدیم اور پرانی ہے، اور ان کی تاریخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 500 سال پہلے سے نیپال میں رہتے اور بستے آئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے مطابق نیپال میں مسلمان 1512 میں آئے تھے، اور وہ مالہ دور حکومت میں آئے تھے، اور خصوصاً جو کشمیر کے تجارت کرنے والے لوگ تھے، جو تجارت کرنے کی غرض سے کاٹھمنڈو کے راستے تبت جایا کرتے تھے، اسی بیچ میں وہ تجارت کرتے کرتے انہیں مناسب لگا کہ کاٹھمنڈو میں اور نیپال میں رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ 1512 سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری جگہوں سے بھی مسلمان آ کر کے بستے ہیں، اور خود یہاں کے لوگ بھی جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، یہاں کے لوکل لوگ بھی رہے ہیں۔ کشمیری مسلمان کے علاوہ ہمیں یہاں تبت کے مسلمان بھی ہمیں دکھتے ہیں۔ جب 1949 میں جب چین اور تبت کے درمیان جو معاملہ پیش آیا تھا، اس میں مسلمانوں نے اپنے ترک وطن کر کے نیپال کو اپنا جائے مسکن بنایا۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں سینٹرل ایشیا سے بھی مسلمان آتے ہوئے دکھتے ہیں، اور خصوصاً ان میں افغان مسلمان بھی یہاں آ کر نیپال میں بستے ہیں اور یہاں اس کو اپنا ملک بنا لیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بڑی تعداد ہے کہ ہندوستان کے مسلمان وہ کاشتکاری کے اور زراعت کے پیش نظر وہ نیپال میں آتے ہیں، اور خود اپنی طرف سے ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ نیپال کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بلایا، اور اس طریقے سے مسلمان یہاں پر آ کر کے ترائی علاقے میں، میدانی علاقے میں آ کر کے بستے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے آ کر کے مسلمان میں بستے ہیں، کشمیر سے آ کر کے بستے ہیں، تبت سے آ کر کے بستے ہیں، سینٹرل ایشیا سے آ کر کے بستے ہیں، ہندوستان سے آ کر کے بستے ہیں، اور یہاں کی جو مجموعی تعداد ہے ان کی 5 سے 6% ان کی مجموعی تعداد ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی ان کی بیشتر جو آبادی ہے وہ ترائی علاقے میں، میدانی علاقوں میں رہتی ہے، اور کچھ آبادی آس پاس 5% آبادی وہ پہاڑوں میں بستی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے نیپال میں بس و باس اختیار کیا، یہاں پہ رہنے اور بسنے لگے۔ یہ مسلمان الگ الگ اغراض و مقاصد کے تحت یہاں پر آئے، کچھ تجارت کی غرض سے آئے، کچھ لوگوں کو خود یہاں کے بادشاہوں نے انہیں بلایا تاکہ یہاں پہ کاشتکاری کی جا سکے، اس کو فروغ دیا جا سکے، کچھ اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دی جا سکے، ہتھیار بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھی انہیں بلایا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ تجارت کی غرض سے بھی نقل مکانی کی اور یہاں پہ سکونت اختیار کی۔
مسلمانوں کی اس تاریخ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان بڑے امن و شانتی کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ وہ مل جل کر کے رہتے ہیں، لیکن حالیہ چند برسوں میں جو مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے درمیان مذہبی منافرت میں بڑھوتری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان میں جو اتحاد اور رواداری تھی وہ ختم ہوتے ہوئے ہمیں دکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی سارے وجوہات ہیں، اور اس کو حل کیسے کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو کس طریقے سے حل کریں، ہمیں یہ جاننا چاہیے جو مذہبی منافرت ہے مسلمان اور ہندوؤں میں، تو یہ کیسے شروعات ہوتی ہے۔ اس مذہبی منافرت کی اگر تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی شروعات 1990 کی دہائی میں ہوتی ہے، جب ہندوستان میں جو سیاسی اتھل پتھل یا سیاسی تبدیلی ہوتی ہے وہاں کی وجہ سے یہاں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1990 کی دہائی میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان حالات کا اثر بھی نیپال میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے ہندوستان میں مختلف شہروں میں فسادات ہوئے اور مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کیا گیا، اسی طریقے سے اس کا ذرا سا اثر ہمیں نیپال کے سرحدی علاقوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں سے اس کی شروعات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا اثر ہے وہاں سے شروع ہونے لگتا ہے کہ جو مذہبی منافرت ہے، مسلم اور ہندوؤں کے درمیان جو منافرت ہے وہ آہستہ آہستہ پنپنے لگتی ہے۔ دوسرا معاملہ 2004 میں ہوتا ہے، جب نیپال کے سٹیزن کو جو آس پاس 12 لوگ تھے ان کو عراق میں یرغمال بنا لیا جاتا ہے، اور ان کو پھر بعد میں مار دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ نہیں بتائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے نیپال میں مذہبی منافرت بھڑک پڑتی ہے، اور 3-4 دنوں تک آتش زنی ہے، توڑ پھوڑ اور مسجدوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2006 میں جب مدھیس آندولن شروع ہوا تھا اور اپنے پیک پر اپنے زوروں پر تھا، اس وقت ایک معاملے کو لے کر کے اس کو ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا، اور وہاں بھی ایک ماحول اس طریقے سے پیدا ہوا کہ مسلم اور ہندوؤں کے درمیان ایک مذہبی منافرت کا ماحول گرم ہو گیا۔ اسی طریقے سے 2007 میں 2 نامعلوم افراد نے ایک مسلم نیتا کو جو کسی ایک ضلع کے ڈسٹرکٹ انچارج تھے ان کو گولی مار دی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہر سال کہیں نہ کہیں وہ نیپال گنج ہو، بانکے ہو، یا پھر بیرگنج ہو، یا دوسرے علاقوں میں روہتک کے علاقوں میں ہمیں اس کا اثر ہر سال کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ مذہبی منافرت ہمارے ماحول کا، ہمارے سماج کا ایک حصہ بنتا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حالیہ دنوں میں بھی نیپال کے کئی جگہوں میں ہمیں یہ مذہبی منافرت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے، چونکہ ایک قوم، ایک ملک یا ایک سماج اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہاں لوگ مل کر رہیں، مل کر کے آگے بڑھیں۔ لوگ الگ الگ مذہب کو ماننے کے باوجود، الگ الگ عقیدوں کو ماننے کے باوجود، الگ الگ رنگ و نسل ہونے کے باوجود مل کر رہیں اور مل کر کے آگے بڑھیں، تبھی ایک ملک، ایک سماج اور ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ حالیہ چند برسوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو سماج، قوم اور ملک کے حالات ہیں، اس کے پیچھے کئی سارے وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہندوستان میں جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ مسلسل دن و رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 2015 میں نیپال کو بادشاہت سے جمہوری ملک بنا دیا گیا، اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ہندو کنٹری ہی بن کر کے رہے، تو پھر انہوں نے بھی اس کو مزید ہوا دینے لگے، اور وہ چھوٹے بڑے حادثات کو ایک ہندو مسلم کا رنگ دینے لگے۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی ہندوتوا تنظیمیں ہیں ان میں سے تقریباً سبھی تنظیموں کے برانچز نیپال میں ہیں، اور وہ ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو لے کر کے مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔
یہ تو کچھ بڑے وجوہات تھے جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف مذاہب ہیں ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، ان کے درمیان بیٹھ کر کے بات چیت ہونی چاہیے، جو کامن گراؤنڈ ہے اس پر بیٹھ کر کے ملک کی، سماج کی اور قوم کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کے کام کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر شخص کی، ہر قوم کی، ہر برادری اور نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کوئی ایونٹ یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس پہ پہلے اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس پر ریئیکشن کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ اصلاً واقعہ ہے کیا اور اس پہ کس طریقے کا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ اور جو حالات ابھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے حادثہ کو مسلم اور ہندو کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور اس سے ملک کے حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر قوم کو، ہر سماج کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اختلاف کو قبول کریں۔ جو ڈفرینسز ہیں، ڈفرینسز آف اوپینین، ڈفرینسز آف لیونگ اسٹینڈرڈ، ہر ایک کے طرز زندگی ہے، ہر ایک کا رہنے سہنے کا الگ انداز ہے، اس انداز کو، اس اختلاف کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم قبول نہیں کریں گے کہ ہر شخص، ہر سماج الگ الگ ہے، ہر کمیونٹی الگ الگ ہے، تب تک ہم ایک طرح سے نفرت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہمدردی کی تعلیم کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اس کو سماج میں فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اور کوئی بھی جب معاملہ آئے تو اس کو ایک قوم، ایک سماج مل کر کے اس کو بیٹھ کر کے ہمدردی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں رواداری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہماری رہنے سہنے کے سلسلے میں ہو یا ہماری مذہبی رواداری ہو، اس رواداری کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایک ایسا ماحول بنے کہ ہم ایک ساتھ مل کے، پوری قوم، پورا ملک ایک ساتھ مل کر کے رہ سکتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ یہی ایک ایسا راز ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی کرے، اور یہ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ بلیک شیپس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خراب لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ایونٹ کو، کسی نہ کسی حادثے کو ایک غلط رنگ دے کر کے اس کو، سماج کو ایک غلط رخ پر لے کر کے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سماج میں منافرت، نفرت کا ماحول اور بغض و عداوت کا ماحول پنپنے لگتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے بات کیا کہ جو ہمارے سماج میں جو مذہبی منافرت ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔